کیوں؟ اچھا، سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جب عملی زندگی کا آغاز کیا تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کے حوالے سے کہ آپ نے تدریس سے آغاز کیا، پہلی ملازمت آپ کی ٹیچنگ، اور وہ کچھ عرصے رہی اور اس کے بعد آپ صداکاری کی طرف آ گئیں، ریڈیو کی طرف آ گئیں. یہ کیا قصہ ہوا؟ ہاں جی، بات یہ ہے کہ صداکاری کا شوق تو زمانہ طالب علمی سے تھا، اور اس وقت جب ہم اسٹیج پہ پرفارم کر رہے ہوتے تھے اور تقاریر کے مقابلوں میں حصہ لے رہے ہوتے تھے مختلف جگہوں پہ، حیدرآباد کی بات کر رہی ہوں میں، تو پاکستان نیشنل سینٹر وہ جگہ تھی جہاں پہ طالب علموں کو بہت مواقع ملتے تھے اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے. تو اس وقت تقریری مقابلے کے دوران میں ریڈیو پاکستان کے ایک سینئر شخص بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بی بی آپ ریڈیو کے پروگراموں میں کیوں نہیں حصہ لیتی ہیں، آپ اتنی اچھی تقریر کر رہی ہیں، ڈبیٹس بولتی ہیں. تو پھر اس وہاں سے ہی میرا تو زمانہ طالب علمی سے شروع ہو گیا تھا، اور اب بھی مجھے یاد ہے 1979 کا وہ وقت تھا جب میں نے ریڈیو پر ایز اے کیجول آرٹسٹ کام کیا. اچھا، تو گویا آغاز آپ کا جو ہوا وہ ڈرامے سے غالباً ہوا؟ نہیں، آغاز طالب علموں کے پروگرام سے ہوا تھا. مجھے آج تک یاد ہے، بس میں طلبہ قسم کا، جی، اس کا نام تھا یوتھ فورم، اور اس میں ہم نے ایک مذاکرہ تھا جس کا نام تھا طریقہ تدریس کی خامیاں. اس میں بحیثیت پارٹیسپینٹ شرکت کی. اچھا، تو اس میں کچھ آپ کے کچھ یعنی خیالات تھے یا ایک سامع کا حاضر کے طور پہ؟ جس طرح ماڈریٹر کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے مذاکرہ، اسی طرح ہم اپنے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بتا رہے تھے کہ طریقہ تدریس میں کیا کیا خامیاں پائی جاتی ہیں، کیا اصلاح کی ضرورت ہے. اچھا، تو پھر اس کے بعد آپ نے باقاعدہ ملازمت کب اختیار کی؟ باقاعدہ ملازمت تو ایم ایس سی کے بعد جب ہم نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان دینے کے لیے ایک وقت کا انتظار کیا، تو اس دوران میں ایک مقامی اسکول میں نے پرائیویٹ ٹیچنگ شروع کی، اور 3 سال تک ٹیچنگ کرنے کے بعد بھی پبلک سروس کمیشن کے امتحان کا وقت نہیں آیا. تو پھر ریڈیو پاکستان کی طرف سے جاب آفر ہوئی. جب ریڈیو پاکستان کی طرف سے جاب آفر ہو گئی تو ساتھ ہی ساتھ پبلک سروس کمیشن کے بھی ایگزامز دیے. وہاں پہ میں نے ٹاپ کیا اپنے بیچ میں پبلک سروس کمیشن میں، اور لیکچر بھرتی ہو گئی. لیکن مجھے جوائن یہ نہیں کہہ کے کرنے دیا گیا کہ جی لیکچررز تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ریڈیو پاکستان میں خاتون پروڈیوسر حیدرآباد میں آپ واحد ہوں گی، اپنی شناخت ریڈیو پروڈیوسر. اچھا، میں قطع کلام کروں، یہ بات کس نے کہی؟ یہ ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر عنایت بلوچ صاحب. اچھا، عنایت بلوچ صاحب، ماشاء اللہ. اچھا، تو گویا اس طرح سے آپ یعنی وہاں جاتے جاتے اس طرف آپ آ گئیں. جی، جو کہنا چاہیے گویا پیشے سے زیادہ شوق اس وقت تھا آپ کے لیے، شوق تھا ریڈیو. یقیناً، ٹھیک ہے. اچھا، تو اب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ باتیں جب ہم کرتے ہیں اور اس میں جب بہت قریب کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ایک بہت پرانا گھسا پیٹا فارمولہ ہے کہ جی بچپن سے یہ بننے کا شوق تھا، یا یہ آئیڈیل تھا، یا فلاں کو دیکھا تو یہ بن گیا، وغیرہ وغیرہ. تو آپ کے ساتھ یعنی اس لحاظ سے قدرے مختلف ہے کہ وہ جو شوق آپ کا مائک کی حد تک تھا بولنے کا، وہ گویا دوسرے کی رہنمائی، رغبت، اور آپ نے کہا ایموشنلی بلیک میل ہے جو بھی ہے، وہ اس طرح سے آپ کو ریڈیو تک لایا. ایسا نہیں ہوا کہ جی شروع سے سوچا ہوا تھا کہ ریڈیو پہ کام کرنا؟ بچپن میں تو میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اتنا شوق تھا کہ انجیکشن لگاؤں گی، دوائیں کھلاؤں گی، لیکن ڈاکٹر نہیں بن سکی. اچھا، تو پھر وہ نہیں بن سکی تو اس کا نتیجہ ہوا کہ آپ نے ڈاکٹر سے شادی کر لی. یہ ٹھیک ہے، اور بیٹی ماشاءاللہ ڈاکٹر بن گئی. ماشاء اللہ. اچھا، تو ایک بات کی بات یہ کہ جو اب تک آپ سے یعنی گویا گفتگو رہی ایک عرصے تک، مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو ابتدا سے ہی کچھ گھریلو ماحول اور تربیت کے تو فعل آپ کا مزاج بہت حد تک دینی رہا، اور آپ کا جھکاؤ اور رغبت دینی پروگراموں کی طرف بہت سارے لوگوں سے زیادہ ہے. یہ درست ہے؟ الحمدللہ سہیل، دین کی طرف رغبت تو میں سمجھتی ہوں ہر مسلمان کو ہونی چاہیے. بہت زیادہ دینی پروگرام کرنے کا مجھے ریڈیو پاکستان میں موقع نہیں ملا، لیکن میری اپنی خواہش تھی کہ میں شاید شعبہ مذہبی سے وابستہ ہو کر بھی اپنی خدمات بہتر انجام دے سکتی تھی، لیکن میں نے زیادہ جس شعبے میں کام کیا وہ ڈرامہ اور میوزک. صحیح. اچھا، ڈرامے کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے آغاز کیا اس زمانے میں آپ کے سامنے ظاہر مشاہیر کی ایک فہرست تھی، تو کیا آپ نے کسی کو سمبلائز کیا تھا، کوئی آئیڈلائز کیا تھا کہ مجھے اس کی طرح ڈرامہ بولنا چاہیے، یعنی بالکل ابتدا میں صداکاری کی طرف آتے ہوئے، یا میں کاش اس کی طرح سے ریڈیو وائس بن جاؤں، ایسا کچھ تھا؟ سہیل، جب میں 20 سال کی ایک طالبہ تھی اور اس وقت میں نے ایک 80 سال کی بوڑھی عورت کا کردار ادا کیا تھا، تو وہیں پہ پیش گوئی کر دی گئی تھی کہ یہ مستقبل کی عرش منیر ثابت ہوگی. کیا بات ہے. اور وہ بڑے اقبال جعفری جیسے نامور براڈ کاسٹر نے مجھے کہا تھا، تو یہ سمجھ لو کہ وہ پوت کے پاؤں شاید پالنے میں نظر آ گئے تھے، کیونکہ میں عرش منیر سے براہ راست ملا دیا انہوں نے. براہ راست ملا دیا. اور میں بہت بچپن میں بہت اولڈ ایج کیریکٹر اور جو لگائی بجھائی ٹائپ کی خواتین کرنے والے کیریکٹرز کرتی تھی، تو لوگوں کو یہ ایک ٹیلنٹ نظر آتا تھا کہ ایک ورسٹیلٹی پائی جاتی. صحیح. اچھا، یہاں پہ رک کے ایک سوال یہ ہے کہ جیسے آپ سے پہلے بھی بات ہوتی رہی ایک زمانے میں
کہ خواتین کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آواز نکالنے کی بات ہوگی، نقل کی بات ہوگی، تو ان کے پاس ورائٹی نہیں ہوتی، وہ 1 سے 2 یا 3 آوازیں نکال پاتی ہیں. ہم ڈرامے کی زبان میں بات کریں، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. آپ کا ایک کچھ قدرتی معاملہ ہے کہ آپ بہت ساری آوازیں نکالنے پر قادر ہیں. مگر کیا آپ نے کبھی کہیں یعنی شعوری طور پہ کوشش کی سیکھنے کی، ماحول میں یا لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کہ جی یہ چیز میں اس طرح سے ڈیولپ کروں؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے سہیل یہ کہ یہ خدا داد صلاحیت ہے. اور اب جو میں اب جس کو آئیڈیلائز کرتی ہوں موجودہ دور میں، وہ ہنا دل پذیر ہے کہ کیا اس کے یہاں ورسٹیلٹی پائی جاتی ہے، کس قسم کے وہ کردار ادا کرتی ہے. تو لوگوں نے ایک چھوٹا سا کمنٹ مجھے میرے ساتھیوں نے دیا کہ میڈم آپ ریڈیو پاکستان کی ہنا دل پذیر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا، تو یہاں پہ صرف ایک بات کی بات ہے کہ بشریٰ انصاری کو آپ نے آئیڈیلائز نہیں کیا. اگر ہم وہ اس آواز کی نقل اور تمام جو یعنی شخصیت کی نقالی والی بات میں کہوں گا، اس حوالے سے دیکھیں تو جو ورسٹیلٹی بشریٰ نے دی ہے ٹیلی ویژن پہ، تو کیا اس طرح کا کبھی آپ کو خیال نہیں آیا؟ بالکل آیا. ہنا دل پذیر سے پہلے بشریٰ انصاری ہی کو میں آئیڈیلائز کرتی تھی، اور مردوں میں معین اختر ہی میرے پسندیدہ میں نام لینے والا تھا. بالکل. لیکن بشریٰ خود تسلیم کرتی ہیں کہ ہنا کے ہاں جو پایا جاتا ہے ورسٹائل مزاج، شاید وہ کچھ کردار بشریٰ بھی ادا نہیں کر پائیں گے، اور یقیناً بشریٰ جیسی بڑی فنکارہ بہت کم پیدا. اچھا، ایک بات کی بات ہے کہ آپ کی آواز قدرتی طور پر یعنی آواز تو بہرحال اللہ کی دین ہے، عطیہ ہے اللہ کا کہ اچھی آواز ہر ایک کو نہیں ملتی. اور میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اچھی شکل صورت کے ساتھ اچھی آواز بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب نظام ہے. کبھی آپ نے سوچا، کوشش کی، یا کسی نے کہا گلوکاری کی طرف؟ گلوکاری والا تو میرا خیال ہے وہ والی آواز نہیں، یعنی میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کہیں مثال طور پہ اشعار گنگناتی ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ چاہتی یا چاہیں تو یہ کام شوق کی حد تک کر سکتی ہیں. کبھی اس طرح سوچا؟ سہیل، یہ ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ کاش میں بھی بیٹھ کے اور کہیں گلوکاری کا مظاہرہ کروں، کہیں نعت خوانی کروں. نعت خوانی کا بہت شوق تھا، بچپن میں میلاد پڑھنا اور یہ والی صورتحال بہت تھی. لیکن اللہ نے میرا خیال ہے وہ سر شاید عطا نہیں کیا، مگر سر کا گیان دیا ہے میرے کام میں. اچھا چلیے پھر لگے ہاتھوں. یہاں پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ریڈیو کے لیے کتنا طویل عرصے کام کیا، اور جب آپ ریڈیو میں آئیں تو وہ ریڈیو کا بھی ایک اچھا دور تھا. بالکل. اور تھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارے پاس وہ لوگ اس طرح سے باقی نہیں رہے. تو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور وہ اتنی کامن نہیں ہوتی ہیں، فار ایور نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن کا بھی ایک پرائم ٹائم چلا ہے. تو کیا ایسا ہوا کہ آپ نے کبھی سوچا ہو، خواہش ظاہر کی ہو، یا لوگوں نے آپ کو کہا ہو کہ بھائی آپ تو ماشاء اللہ خوبصورت بھی ہیں، آواز بھی ہے اور ٹیلنٹ بھی ہے، ٹیلی ویژن پہ کام کریں؟ سہیل سچی بات ہے، لوگ تو شاید کہتے ہیں تو اس بات کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتی، لیکن میرے بہت اچھے اسٹاف آرٹسٹ اور ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے بہت سینئر فنکار، قاضی واجد صاحب نے بارہا مجھے کہا کہ آپ کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہیں، آپ کیوں ٹیلی ویژن کی طرف نہیں آتی. لیکن چونکہ میں ایک ہاؤس وائف بھی ہوں، مجھے اپنا گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے، مجھے پتا ہے کہ ٹیلی ویژن ایک بہت لانگ ٹرم کام ہے اور وہاں بہت وقت دینا پڑتا ہے، اس وجہ سے ٹیلی ویژن کو نہیں اپنا سکتی. اچھا، تو اب اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ جب وہ سارا جو دور تھا، ایک مشاہیر کا دور تھا، میرے ذہن میں پتہ نہیں کیوں بار بار جو نام آ رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا نام ہے. میں اس حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. قاسم سلیم مرحوم، انہیں ریڈیو میں یعنی صداکاری کا شہنشاہ اور صداکاری کا بادشاہ کہا جاتا تھا. اور جو ان کی ورسٹیلٹی تھی، جو تنوع ان کا تھا، ہم ڈرامے کے بارے سے بات کریں تو وہ شاید پاکستان میں شاید کسی کو نصیب ہوا ہو. جیسے آپ نے کہا کہ 20 سال کی عمر میں آپ نے 80 سال کا رول کیا، تو انہوں نے اس کے برعکس 1.5 عمر میں ابو الحسن کا کردار کیا تھا. مجھے یاد ہے اسٹوڈیو نمبر 9 میں 18 سالہ نوجوان کا. دیکھیں تو وہ جو ورسٹیلٹی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ورسٹیلٹی آج کے دور میں پایا جانا ممکن ہے یا ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ سہیل، اب بھی بہت اچھے آرٹسٹ موجود ہیں، شاید ان کو موقع نہیں مل رہا. میں ریڈیو پاکستان کے ایک آرٹسٹ کا ذکر کروں گی، آصف الیاس اس کا نام ہے. اچھا، کیا وہ بچہ ورسٹائل ہے، اس کو جس طرح کا آپ کیریکٹر کرتے ہیں، مطلب ابھی وہ نوجوان ہے، ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہے اور ٹیلی ویژن کے بہت سے ڈراموں میں وائس اوور بھی کر رہا ہے، اور جو ایک تیسری جنس کے اوپر آواز نکالنا یہ بہت مہارت کا کام ہوتا ہے. میں بھی یہ کام کر چکی ہوں. مطلب خواتین میں شاید واحد ہوں گی ریڈیو پہ جس نے تیسری جنس کے آواز میں اور پورا کردار نگاری کی یا مردانی آواز میں صداکاری کی. یہ عورتوں میں بہت کم ہے. یا مرثیہ عطیت اللہ صرف مردوں تک مخصوص ہے، اس کا بھی اعزاز مجھے حاصل ہوا کرنے کا. تو اب بھی نوجوان لوگوں میں ایسے اداکار موجود ہیں جن کی ورسٹیلٹی ہے. لیکن جہاں احسن سلیم کی بات ہے تو بھائی وہ تو ایک ادارہ تھے، وہ تو ایک اپنی ذات میں انسٹیٹیوشن تھے، ان سے تو براہ راست سیکھنے کا موقع نہیں ملا. لیکن آج بھی ان کے ڈرامے
ہمارے لیے ایک لائبریری ہے اور ہمارے لیے ایک میں سمجھتی ہوں اگر ہم سیکھنا چاہیں تو وہ ایک میں سمجھتی ہوں درسگاہ کی. اچھا اب یہاں پہ ایک بات کی بات ہے کہ کمرشل کے حوالے سے ریڈیو نے جو کام کیا اور وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ پرائم ٹائم رخصت ہو گیا, تو اس میں جو بہت زیادہ آواز چلی وہ تھی حسن شہید مرزا کی. اور حسن شہید مرزا نے خود مجھ سے گفتگو میں اعتراف کیا, ایک وقت آیا کہ ان کے جونیئر شفیق الرحمان نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا. تو یہ تو معاملہ تھا, مگر کیا وجہ ہے کہ آج جو بھی کمرشل کام ہو رہا ہے اس میں حسن شہید مرزا جیسا ٹیلنٹ ہمیں نظر نہیں آتا ہے؟ سہیل, اب آپ نے اگر مجیب سید کو سنا ہو, آج کل یعنی 80% جو وائس اوورز ہوتے ہیں یا 80% تو اس میں مجیب سید کیا آوازیں نکالتے ہیں اور کیا ان کی پروڈکشن, چونکہ وہ نظر کیمرے کے سامنے نہیں ہے, صرف مائکروفون پہ ہے, تو شاید وہ مجیب سید کے طور پہ, لیکن کمرشل کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے. اسی طرح ہمارے یہاں ممتاز شیخ صاحب کمرشل میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ثانیہ سعید ہیں, اور بہت سے بے شمار نام ہیں. میں سمجھتی ہوں ان کو ہم ایک رول ماڈل قرار دے سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ذاتی زندگی کے حوالے سے جو آپ نے یعنی ظاہر ہے کہ دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ جب وقت آیا تو شادی کے مقدس فریضے میں بھی ظاہر ہے آپ اس بندھن میں بن گئی, تو یہ معاملہ کیسے ہوا کہ ڈاکٹر اکرم خان ایک ڈاکٹر اور آپ براڈ کاسٹر, کس طرح کہاں کیسے یہ معاملہ ہوا؟ ڈاکٹر اکرم خان کہتے تھے میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند سا مکڑا رہتا ہے. اصل میں ہم لوگ نیبرز تھے اور بچپن ساتھ پلے بڑے, ایک ساتھ اسکولنگ ایجوکیشن, تو وہیں سے کچھ میرا خیال ہے لائکنس ڈیولپ ہو گئی تھی. یہ ون سائیڈڈ بچپن کی محبت تھی, یہ ون سائیڈڈ بچپن کی محبت تھی جو بڑے ہونے کے بعد ٹو سائیڈڈ ہو گئی. اچھا تو یعنی گویا اب آپ اگر سوچتی ہیں کہ ڈاکٹر تو نہ بن سکی مگر ڈاکٹر کی بیوی بن گئی, یہ قابل اطمینان بات ہے. ڈاکٹر کی بیوی بننے کے بعد پھر سہیل میرے لیے شاید قابل فخر یہ بات ہے کہ میری بیٹی بھی ڈاکٹر انشاءاللہ بن کے اور میرا نام روشن کرے. اچھا بیٹی کی بات ہوئی, آپ نے بیٹے کا ذکر نہیں کیا. جی بیٹے کا اس لیے کہ بیٹے کا بالکل رجحان مختلف, وہ کہتا ہے یا تو میں بزنس میں جاؤں گا, تو میں نے کہا بزنس تو تمہارے ابا بھی کر رہے ہیں کلینک کھول کے, تو یا پھر اب اس کا چل رہا ہے کہ ایرو اسپیس میں کچھ معاملات کریں گے. تو بیٹی چونکہ میری ایما پہ ڈاکٹر بن رہی ہے, وہ خود شوقین نہیں تھی اپنے باپ کی ان سوشل لائف دیکھ کے, لیکن اس وجہ سے اس کا ذکر. اچھا نہیں تو بائی دا وے بات یہ ہے نا کہ آپ کا جتنا کریئر